اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جتنا کچھ آپ نے اپنی اسلامیات کی کلاس میں پچھلی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، یقیناً آپ کا تمام کام مکمل ہو چکا ہوگا اور آپ نے ان تمام کام کی اچھے سے یاد کیا ہوگا، اس کی اچھے سے لکھائی کی ہوگی۔ آج ہماری کلاس میں ہم پڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی جانب، جو ہے اذان۔ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 17 پہ موجود ہے، صفحہ نمبر 17۔ چلیں تو اذان کے متعلق کچھ پڑھتے ہیں ہم بچوں۔ جیسے کہ اذان سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ یہ ایسی آواز ہے جو دل کو راحت پہنچاتی ہے، جسے ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ اس کا اذان دینے کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بچوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اذان دیتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ اذان دینے والوں کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ جو اذان دیتے ہیں انہیں مؤذن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤذن مسجد میں کسی اونچی جگہ پہ، کسی اونچے مقام پر جا کے جب نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے، تب مؤذن جو ہے اذان دیا کرتے ہیں۔ اذان مطلب پکارنا ہے، ٹھیک ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے۔ اذان کا مطلب بیسیکلی دیکھا جائے تو لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب معراج کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ عطا کیا، جس میں ہم پر 50 سے کم کرتے ہوئے 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئیں۔ اب ان نماز کو باجماعت ادا کرنے کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ ان نماز کو ہمیں باجماعت ادا کرنی تھی۔ جب باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے تو لوگ چوک دو چرک نماز کے لیے مسجد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اذان جب ہو تو سورۃ جمعہ میں، قرآن پاک کی سورۃ جمعہ میں واضح الفاظ میں بیان ہے کہ جب نماز کا وقت ہو رہا ہو تو اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد یا نماز کی طرف روانہ ہوں۔ تو بچوں، اب اس سبق کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اذان کی فضیلت و اہمیت۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ اچھا، آپ کو میں نے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنی بکس اوپن کر لی ہے؟ اگر نہیں کی تو آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے سب سے پہلے آپ اپنی بکس اوپن کریں، پیج نمبر 17 کھولیں اور جس لفظ کا میں مطالعہ کر رہی ہوں اس پر اپنی فنگر رکھیں، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کی نماز کی طرف بلانے کے لیے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان 5 مرتبہ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ملتی ہے اور اس میں انسان کو فلاح و کامیابی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اذان کا ثواب حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو آپس میں تلوار چلتی۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اور مؤذن کی اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ معراج کی شب مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہو چکی تھیں۔ مسلمان کفار مکہ کی اسلام دشمنی کی وجہ سے کھلے عام اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ پھر اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ جو کفار تھے، مسلمان کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، وہ نماز ادا کرنے کھلے عام نہیں دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب ہجرت مدینہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تاکہ مسلمان وہاں کر نماز ادا کر سکیں۔ اب ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ مسلمان ایک ساتھ ایک وقت میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایسا ہی خواب آ کر سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی گئی، مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ کی تعلیم فرمائی اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی تھی کہ اذان دی جائے، ٹھیک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ اب اذان کے فوائد پڑھتے ہیں۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کام چھوڑ دیتا ہے، گویا انسان میں دنیا کے بجائے دین سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ابتدا میں بتایا کہ سورہ جمعہ میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اذان دی جا رہی ہو، تب نماز کا وقت ہو رہا ہو، تب اپنے تمام کام چھوڑ کے نماز کے لیے روانہ ہو۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ بچوں، جب اذان دی جا رہی ہو یا آپ کے اذان کی آواز سنائی دے، تب اگر آپ کسی بھی گفتگو میں مشغول ہو، چاہے وہ گفتگو نہایت ضروری کیوں نہ، آپ کو اسی وقت اپنی گفتگو کو روکنا ہے۔ نہ صرف گفتگو کو، چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، اس آیت کو جلد سے مکمل کر کے اس آیت کو بھی روکنا ہے۔ اپنے تمام دیگر امور، چاہے آپ اسکول میں ہو، دفتر کے کام یا پھر کوئی اور امور میں مشغول ہو، آپ کو تمام کام روک کے پہلے اذان سن کر اذان کا جواب دینا ہے، اور اذان کے اختتام پر اذان کی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے کام شروع کر سکتے ہیں آپ۔ اب اذان کا طریقہ، ایز اے مسلم ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اذان کا طریقہ کیا ہے اور اذان کس طریقے سے دی جاتی ہے۔ مؤذن مسجد میں اونچی جگہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر یا کانوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ اکبر کہیں۔ یہ دونوں مل کر ایک کلمہ ہوا، پھر ذرا ٹھہر کر پھر اللہ اکبر کہیں۔ یہ دونوں مل کر ایک کلمہ ہوا، پھر 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں،
پھر 2 مرتبہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہیں، پھر دائیں طرف منہ پھیر کر 2 بار حی علی الصلاۃ کہے، پھر بائیں طرف منہ کر کے حی علی الفلاح 2 بار کہے، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اور اللہ اکبر کہے۔ یہ بھی ایک کلمہ ہوا۔ پھر ایک بار لا الہ الا اللہ کہے۔ جب مسلمان ان الفاظ کو سنتا ہے تو اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتا ہے۔ جب اس کے کانوں میں بار بار اذان کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بس جاتی ہے۔ بچوں، جب اذان کو غور سے سنا جاتا ہے، دل سے سنا جائے تو ہمارے اندر ایک اسلامی جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں نماز باقاعدگی سے پابندی سے پڑھنے پر زور دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اذان کے وقت باتیں نہ کی جائیں اور اذان کے ہر الفاظ کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ یہاں پہ ہمارے سبق کا اینڈ ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے پہلے سبق کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، ریڈنگ کریں گے آپ۔ ریڈنگ کرنے کے بعد اپنی کاپی میں سبق کا آپ ٹائٹل بنائیں گے، ٹھیک ہے، صفائی کے ساتھ اذان اور اس کی فضیلت کا آپ ٹائٹل بنائیں گے، آج کی تاریخ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد جو پی ڈی ایف میں آپ کو کویشچن آنسرز دیے جائیں گے، آپ کو وہ کویشچن آنسرز یا جو بھی دیگر ایکٹیویٹی دی جائے گی وہ آپ کو اپنی کاپی میں درج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کام تمام صفائی سے کیجیے گا۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔